الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ یاسین کی یہ 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کریمہ میں دراصل مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء یعنی کہ مذاق کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو یعنی قیامت کا، تو وہ کب آئے گی. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سے سال آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ حقیقتاً یعنی مذاق کے طور پر نہیں لیکن حقیقت جاننے کے لیے اگر پوچھ رہے ہو تب بھی یہ ان کا سوال بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں دیا ہے، اپنے رسولوں کو نہیں دیا ہے کہ کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو کون سے سال قیامت آئے گی، تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ اس بارے میں سوال کرے. یعنی ایک بیہودہ سوال تھا. بات تو دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا آنا یقینی ہے آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کی تیاری کرے، ایمان لے آئے، اور جو زندگی ہے قیامت کے بعد والی زندگی آخرت کی، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ. وہ لوگ تو ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ قیامت آئے گی تو پہلے وارننگ دے گی، نہیں، وہ تو ایک لمحے کے اندر آ جائے گی. کس طریقے سے آ جائے گی؟ ایک لمحے کے اندر. تاخذوہم، اور یہ قیامت ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، کہ وہ ابھی اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. فلا یستطیعون توصیہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، کہ اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی ان کو کہ وہ کسی چیز کی وصیت کر سکے. ولا الی اہلہم، اور اگر وہ اپنے گھر سے باہر گئے ہوں گے تو وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ بھی نہیں سکیں گے. یرجعون، کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے، اس سے پہلے قیامت آ گئی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کپڑا بیچنے والا اپنے گاہک کو کپڑا پھیلائے گا دیکھنے کے لیے، تو وہ ابھی لپیٹ بھی نہیں سکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اتنی فاسٹ قیامت آ جائے گی، اور یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی. دیکھیں قیامت کی 3 قسمیں. ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ اس قیامت کو کہا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کائنات کا نظام درہم برہم کر دیں گے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف لوگوں کو اٹھائیں گے اور میدان محشر میں حاضر کریں گے. یہ قیامت کبریٰ ہے. ایک ہے قیامت وسطیٰ. قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ ایک نسل ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسری نسل شروع ہو. یعنی ایک نسل کی جتنے آدمی ہیں سارے آدمی ختم ہو گئے، اس کے بعد دوسری نسل کے آدمی اس دنیا کے اندر رہنے لگے، تو یہ بھی قیامت وسطیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن یعنی صحابہ کا زمانہ ایک زمانہ تھا. سارے صحابہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، تو ایک قرن اور ایک کیا کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قیامت ہے. اور قیامت صغریٰ یہ قیامت ہے کہ ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہے. کہ وہ مر گیا تو قیامت بعد کے مناظر جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہو گئے، شروع ہو گئے. تو موت بھی کیا ہے؟ قیامت ہے.
اب ذرا دیکھیں کہ جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء نے یہی فرمایا کہ قیامت قریب ہے. کیا کہا؟ قیامت قریب ہے. لیکن ان انبیاءوں کو جاتے ہوئے نہ جانے کئی سال گزر گئے لیکن ابھی تک قیامت آئی نہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت بالکل قریب ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی 1500 سال کے قریب ہو چکے, 1500 سال کے قریب وقت گزر چکا, لیکن ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے. تو یہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت قریب ہے؟ محدثین نے فرمایا ہے کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے, کہ وہ آ کر رہے گی. سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک بات. دوسری بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ بادشاہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں قریب ہے تو کئی سال گزر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ ہے اور اللہ نے فرمایا قیامت کیا ہے بھائی؟ قریب ہے. تو بادشاہوں کا اطلاق ایسا ہی ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود کے اندر آئی ہے اس وقت سے جتنا وقت گزرا ہے اور اب دنیا کا جتنا وقت باقی ہے وہ کم ہے. گزرنے والے وقت سے باقی رہنے والا وقت کیا ہے بھائی؟ یہ کم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کیا ہے بھائی؟ قریب ہے. تو عقل مندی کیا ہے بھائی؟ کہ قیامت کب ہے, کب واقع ہوگی, اس کی تحقیق میں پڑھنے کے بجائے انسان قیامت کے بعد کے جو حالات ہے اس کے متعلق اپنے آپ کو کیا کرے بھائی؟ تیار کرے. یہ تو اللہ کا شکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی الا علی شرار الخلق وفی روایت الا علی شرار الناس, کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ برے لوگوں پر قائم ہوگی. کس پر قائم ہوگی بھائی؟ برے لوگوں پر قائم ہوگی. جہاں لفظ خلق ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خلق سے مراد مخلوق ہے, لیکن مخلوق سے مراد صرف انسان ہے, کیونکہ شرار کا معنی ہوتا ہے معصیت, گناہ, اور گناہ صرف انسان سے ہوتے ہیں, کوئی اور مخلوق سے نہیں ہوتے, کوئی اور مخلوق سے گناہ نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ برے لوگوں پر ہوگی. ہوگا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہوگا, ساری کائنات کے اندر اسلام کا دبدبا ہوگا. پھر آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر آہستہ 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 ایمان والوں میں کمزوری آ جائے گی, یہاں تک کہ بہت ہی عقل یعنی بہت تھوڑے لوگ ایمان والے بچیں گے. ایمان والے اس قدر کم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا خوشبو والی کہ جس کی وجہ سے ایمان والا اس ہوا کے ذریعے سے رخصت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بھائی؟ مر جائے گا. اب اس کائنات میں ایمان والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو کیا کر دیں گے؟ قائم کریں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کی جو سختی ہے اور اس وقت کی جو کرواہٹ ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا, اس سے ایمان والوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا. برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی, نیک لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. کوئی نیک لوگ اس دنیا میں بچے گا ہی نہیں. تو یہ قیامت ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے تو اس کائنات کی کیا ہے بھائی؟ موت. اور جس طریقے سے کسی انسان کے موت کا آنا حق ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اسی طریقے سے اس کائنات کی موت کا آنا بھی اور قیامت کا آنا بھی برحق ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب آپ قسم کھا کر کہہ دیجئے کہ قیامت برحق ہے. 3 مقامات. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ, وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ, اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم یہ حق ہے. ایک یہ مقام ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ
اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور بضرور عالم الغیب میرا رب ہے، قیامت آئے گی۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے قل وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، قسم کھا کر فرمایا میرے ضرور بضرور قیامت آئے گی۔ تین مقامات ایسے، اس لیے قرآن کریم نے قیامت کو مختلف انداز کے اندر اور عدل بدل کر، نام بدل کر عوام کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ تیاری کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 100 سے زائد نام ہے قرآن کریم میں، قیامت کے 100 سے زیادہ نام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو قیامت، قیامت کا مطلب کیا؟ کھڑا ہونا۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ تو اس لیے کہ قیامت کے موقع پر ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ جب تک اللہ چاہیں گے وہاں تک انبیاء فرشتے بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا دوسرا نام ہے ساعۃ، ان الساعۃ ہے نا، ان الساعۃ کہ قیامت، سا مانا ایک گھڑی، کیوں اس کو گھڑی کہا گیا؟ اس بنا پر کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک لمحہ بس اس میں قائم ہو جائے گی۔ ان قرآن کریم میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، پلک جھپکنے کے برابر، او هو اقرب، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس سے بھی کم، پلک جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت کے اندر قیامت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ساعہ کہا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں حاضر کر دے گا۔ ایک ہی لمحے میں سارے لوگ اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ حاضر ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونے کا واقعہ بڑا واقعہ ہے۔ آپ کا جنت میں آنا، جنت سے نکلنا، ملائکہ کا سجدہ کرنا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، قوم نوح کا تباہ ہونا برسات کے اندر، قوم سمود کا ہلاک ہونا، قوم عاد کا ہلاک ہونا، قوم شعیب کا ہلاک ہونا، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر وقت گزارنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں کے پیٹ کے اندر وقت گزارنا، حضرت یعقوب کو آزمائش میں مبتلا کرنا، حضرت زکریا کو آرے سے قتل کیا جانا، اور اس طریقے سے حضرت یحییٰ کا آزمائش سے گزرنا، حضرت ادریس کا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے انبیاء کے تذکیر قرآن کریم میں آئے، ان پر جو آزمائش آئی، ان پر جو حالات آئے، ان کی جو زندگی گزری، ان میں کسی واقعے کو قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ بڑا واقعہ ہے، لیکن قیامت کے بارے میں کہا کہ عن النبأ العظیم، بہت بڑا واقعہ ہے۔ قیامت کے بارے میں کیا کہا؟ عن النبأ العظیم، کہ بہت بڑی خبر۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی خبر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اس کو بڑا واقعہ، کیوں نہ ہو بڑا واقعہ، زبردست واقعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے قیامت کو آزفہ بھی کہا، قریب کرنے والی۔ یہ کیوں قریب کرے گی؟ آپ دیکھیں قرآن کریم ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ علماء فرماتے ہیں غد سے مراد یہاں قیامت ہے۔ غد معنی آئندہ، کل۔ خلاصہ کیا کہ دنیا کی جتنی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک دن ہے۔ کیا ہے؟ جس طریقے سے دن ختم ہوگا اور کل، آئندہ کل آتی ہے، اس طریقے سے قیامت آ جائے گی۔ دوسرا اشارہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اس طریقے سے اس دنیا کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے، اور جس طریقے سے آج کے بعد کل دور نہیں ہے، اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت دور نہیں ہے۔
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اس طریقے سے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے، جس طریقے سے یہ انگلی کچھ آگے نکل چکی ہے تو میں دنیا میں کچھ جلدی تشریف لایا ہوں، قیامت اس کے پیچھے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ کے اندر کیا ہے؟ سور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان کی چیزوں کو پیدا کیا تو سور کو بھی پیدا کیا اور حضرت اسرافیل کو تھما دیا۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سکون سے رہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتے نے سور کو اپنے منہ کے اندر دبائے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ دبائے ہوئے ہیں، اور اس کے کان اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے یعنی اللہ کی بات کا یعنی کہ اللہ حکم کرے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے سور پھونکنے کا حکم دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو کہ پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حالات، مصیبت، تکلیف کے موقع پر اس کا ورد کرنا چاہیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو میرے محبوب نے یہی فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ موجودہ جو حالات ہیں ایمان والوں پر خصوصاً، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا ورد کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طریقے سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو داہنی طرف کون ہوں گے؟ حضرت جبرائیل۔ بائیں طرف کون ہوں گے؟ حضرت میکائیل۔ اور جیسا سور پھونکا جائے گا نا زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں جیسا زلزلہ آئے گا لوگ گھبرا جائیں گے اور گھبرانے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کہتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تمہیں ایسا لگا کہ لوگ مدہوش ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور قرآن کریم یہ بھی فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ کہیں کہہ رہا ہے کہ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ساری کے ساری کیا ہو جائے گی؟ گھبرا جائے گی اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اس موقع پر بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی اور ایسے موقع پر بھی یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ انبیاء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ ملائکہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ارواح ہوں گی کہ اس موقع پر بھی بے ہوش۔ اور ساری کائنات جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو درہم برہم ہو جائے گی، لیکن 8 چیز باقی رہے گی۔ کتنی چیز؟ ایک لوح محفوظ، خدا کا عرش، کرسی، قلم، جنت، دوزخ، خود یہ سور اور ارواح ہے، یہ سلامت رہے گی۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی موت دے دے گا۔ اب پورے کائنات میں کوئی زندہ نہیں، اس وقت اللہ کہے گا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ۔ آج کس کی سلطنت؟ آج لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، 3 مرتبہ اللہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کی سلطنت، اور کسی کی سلطنت ساری سلطنتیں کیا ہو جائے گی بھائی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو الغرض ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ زلزلہ آئے گا تو زلزلے کے آنے کی وجہ سے لوگ گھبرا جائیں گے اور گھبرانے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمین ہے نا ساری اس طریقے سے ہلنے لگے گی جس طریقے سے پانی کے اندر کشتی ہلتی ہے، یا جس طریقے سے کندی لٹکتی ہو اور ہوا جب آتی ہے تو اس طرف پٹکتی ہے نا، اس طریقے سے پوری زمین ہل جائے گی۔ پھر قیامت کا پہلا علماء نے لکھا ہے 6 مہینے تک سور پھونکا جائے گا۔ کتنے مہینے تک؟
6 مہینے تک سور پھونکا جائے. اب اس کی ایک چیخ کی آواز کا یہ حال ہے. 6 مہینے میں کیا نظام پورا کے پورا درم برم ہو جائے گا. پھر قیامت کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا. اب قیامت کا جب پہلا مرحلہ شروع ہوگا نا تو اس قرآن کریم کی 3 صورتوں میں قیامت کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا, علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان 3 صورتوں کے ترجمے کو پڑھ لیں. اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. سورہ کورت کے اندر قیامت کے پہلے 6 مرحلوں کو بیان فرمایا. کیا مرحلہ؟ اذا الشمس کورت. اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج کو ہم لپیٹ دیں گے. لپیٹنے کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے ہم سر پر پگڑی لپیٹتے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورج کو لپیٹ دے گا. اس وجہ سے سورج کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. ہاں یہ ستارے سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تو کہ واذا الجبال سیرت. پہاڑ چلنے لگیں گے. جس طریقے سے ہوا میں چلتا ہے اس طریقے سے پہاڑ چلنے لگیں گے. یہ 3 مرحلے ہوئے, یعنی کیا یہ 3 چیزیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طُوِّلَتْ. اب ان کی معزز چیزیں, 10 ماہ کی گابن اٹھنی عرب کے اندر بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی, پھرتی رہے گی, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. 10 ماہ کی گابن اٹھنے کی کیا بات کرنی. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ دودھ پیتے بچے کو ماں کیا کر دے گی؟ جب ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی اس کی پرواہ نہیں کرے گی تو گابن اٹھنے کی کون پرواہ کرے گا بھائی؟ یہ حال ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ تو کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. کہ یہ جو وحشی جانور ہے نا وہ سارے کے سارے گھبرا جائیں گے. اس کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر آبادی میں آ جائیں گے. لیکن ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ جس طریقے سے جنگل کے اندر شیر ہرن کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے شیر اور ہرن ساتھ ساتھ میں کھڑے ہوں گے لیکن شکار کا کسی کو ارادہ, یعنی جانور بھی ایسے خوف زدہ ہو جائیں گے, ان کے اندر بھی گھبراہٹ آ جائے گی. فرمایا یہ چیز ہوگی. پھر قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اللہ فرماتا ہے کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی. اب جو پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا, وہ پانی خود ہی آگ بن جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سورج کو بے نور کر کر, چاند کو توڑ کر اور اس طریقے سے ستاروں کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالی سارے کو سمندر کے اندر ڈال دے گا. پھر مغرب کی طرف سے ہوا چلے گی جس کی وجہ سے پورا سمندر آگ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ آگ بن جائے گا. اور یہی آگ پھر جہنم کے اندر تبدیل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ آگ پھر جہنم میں مل جائے گی. تو یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے. پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, اس کو یہاں بیان فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.